اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر شمائلہ ہیئر۔ پچھلی کلاس کے اندر ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 71 تک مطالعہ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس کلاس میں آیت نمبر 72 سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے وَإِذْ، اور جب قتل کیا تم نے نفساً ایک شخص کو، جب تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تو تم آپس میں اس کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ واللہ، اور اللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ اس بات کو ظاہر کرنے والا ہے جس بات کو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اضربوہ، مارو اس کو، ببعضہا، اس کے جسم کے بعض کے حصے کے اوپر، یعنی یہ جو گائے تم نے ذبح کی ہے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس کے جسم پر مارو۔ کذالک، اسی طرح یحیی اللہ زندہ کرے گا الموتى، مردوں کو، وَیُریکم، اور تمہیں دکھاتا ہے، آیاتہ، اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لے سکو، تاکہ تم اللہ کی حکمت کو سمجھ سکو۔ یعنی یہ کہا گیا کہ اس گائے کے گوشت کے ایک ٹکڑے کو لو اور اس مردہ آدمی کے جسم کے ساتھ ٹچ کرو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، وہ مردہ چند لمحوں کے لیے زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور دوبارہ مر گیا۔ مقصود یہ تھا، اللہ یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ میں قیامت والے دن مردوں کو ایسے زندہ کروں گا جیسے میں نے ابھی کیا ہے، مگر انہوں نے اس سے کیا گمان لیا؟ انہوں نے کہا دیکھا، ہم نے کہا تھا نا یہ گائے بڑی مقدس چیز ہے، اس کے گوشت کے ٹکڑے کے اندر اتنی صلاحیت موجود ہے کہ یہ مردہ کو زندہ کر سکے۔ یعنی جو ہدایت سامنے موجود تھی اس کو لینے کی بجائے جو ہے برائی کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ اللہ فرما رہے ہیں ثم، پھر قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارۃ، اور وہ ایسے دل ہو گئے جیسے کہ پتھر ہوں، او اشد قسوۃ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت دل، وان، اور بے شک، من الحجارۃ، ان میں سے بعض ایسے ہیں، لما یتفجر منہ الانہار، کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں اللہ کا کلام سن کے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم اپنا کلام کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ بھی اس کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لو انزلنا هذا جبل اللہ ارأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اور اگر اللہ کا کلام پڑھ کر ایسی کیفیت طاری نہیں ہو رہی، دلوں کے اندر رقت جو ہے پیدا نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل سختی کے اندر جو ہے پتھروں سے زیادہ بھی سخت ہو گئے ہیں۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اللہ کا کلام پڑھ کر تمہارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور اگر کم از کم یہ کیفیت نہ ہو تو تمہارے چہرے رقت انگیز ہو جانے چاہیے، تمہارے چہرے رونے والے ہونے چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، لَمَا يَشَّقَّقُ، کہ پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کہ ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، یعنی ان کی آنکھوں سے پانی بہنے لگتا ہے اللہ کا کلام سن کر۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، لَمَا يَهْبِطُ، کہ گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، جب اللہ کی آیات ان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں تو وہ اللہ کے خوف سے جو ہے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے عملوں سے واقف نہیں، بے خبر نہیں ہے، اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اَفَتَطْمَعُونَ، کیا تم طمع رکھتے ہو، کیا تمہیں امید ہے، اَن یُؤْمِنُوا لَکُم، کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہوں گے؟ تمہیں لگتا ہے کہ یہودی تمہارے بڑے مخلص ہیں، تمہارے دوست ہیں، تمہارا کسی وقت ساتھ دیں گے؟ حالانکہ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، یسمعون، جو کہ سنتا ہے، کلام اللہ، اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ، پھر اس کو جو ہے سننے کے بعد اس میں تبدیلی کر دیتا ہے، اس کو بدل دیتا ہے، اس میں تحریف کر دیتا ہے،
من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون، اور وہ اس کو علم رکھتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی آیات کی تفصیل اگلی کلاس کے اندر، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔